ایک طرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف نون لیگ کے رہنماؤں کا استقبال بھی فوجی خود کر رہے ہیں دوستو، اور اوپر سے ان کے لیے مہم بھی فوجی چلا رہے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر عوام شدید غصے میں ہے دوستو کہ گلگت بلتستان میں ہو کیا رہا ہے۔ عوام یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ یہ الیکشن جو ہیں ہم نے نون لیگ کو دے دیے، وہاں اب نون لیگ جو ہے ان کی حکومت بنے گی تو عوام مان جائے۔ کیوں عوام کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں پہلے الیکشن پر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد ووٹ چوری ہوگا، پیسے ضائع ہوں گے عوام کے۔ اب اس کے جواب میں دوستو پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسد کیسر نے، جن کو کل ایئرپورٹ پر روکا گیا، انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ادارے کے لیے مزید مشکلات اب آگے آنے والی ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد وہ مزید حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رجیم چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اب گلگت کی عوام جو نعرے لگا رہی ہے، شاید خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو یہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہاں نہیں کر سکیں گے، اور نہ اس دفعہ پٹھان ان کو ایسا کرنے دیں گے۔ یہاں پر بہت بڑی ان کو دوستو مصیبت پڑے گی اگر اس دفعہ انہوں نے عوام کا الیکشن چوری کیا، ووٹ چوری کیا۔ سب سے پہلے یہ نعرے عوام کیا لگا رہی ہے اور عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یہ ذرا آپ سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارا نظریہ ہے، ہم خان صاحب کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں۔ خالد خورشید جس بندے پہ ہاتھ رکھے گا، جج صاحب پہ ہاتھ رکھے گا، سمیع اللہ پہ ہاتھ رکھے گا، ساجد پہ ہاتھ رکھے گا، یا یہاں پہ کوئی کھمبے پہ ہاتھ رکھے گا، میں چیلنج کرتا ہوں 7,500 ووٹ اس کھمبے پہ خالد خورشید اور عمران خان کے نام پہ پڑ جائیں گے۔ آپ کا حلقہ، یہ جو حلقہ ہے حلقہ 1، یہ خان صاحب کا قلعہ ہے۔ جب تک آپ کا خان ڈٹا ہوا ہے، خالد خورشید ڈٹا ہوا ہے، حق کے ساتھ ہے، تب تک پورے حلقہ ایک کی عوام، جوان بزرگ۔ جبکہ اس کے علاوہ دوستو ادارے کے خلاف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہاں عوام کہہ رہی ہے کہ بے شک جس کو مرضی عمران خان اب کھڑا کر دے، ہم ووٹ اسی کو دیں گے۔ اب بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہاں پر الیکشن ملتوی کیا جائے، نگران حکومت ہی رہے، لیکن آخر کار ان کو الیکشن کروانا گلگت بلتستان میں ان کی مجبوری بن گیا، اور اب یہ وہاں چوری کر رہے ہیں الیکشن۔ اب ایک اور ویڈیو فوجی کے منظر عام پر آئی ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ عزت دینے والا رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد تو یہ ویژولز بھی دوستو آپ نے دیکھے۔ اب پی ایم ایل این کا جو جھنڈا ہے وہ پاکستان والا ہی جھنڈا ہے، وہی ان کی پارٹی کا نشان ہے۔ اب یہاں پر لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجی ہے یہ نون لیگ کی ریلی میں جو ہے وہ گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی اور ریلی کے مناظر ہیں جو کہ پاکستان یا 14 اگست ہو سکتی ہے یا کوئی اور ڈے ہو سکتا ہے، اس میں فوجی عوام سے خطاب کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے جذبہ جو ہے وہ جگا رہا ہے۔ لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور فوجی ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ہار پنائے جا رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہے۔ تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگ صحیح بھی ہیں، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس قدر انوالو ہوگی الیکشن میں اور ایک طرف نون لیگ کو پروٹوکول دے گی اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ راستے بند کرے گی، تو عوام تو ایسی تنقید کریں گے ہی کریں گے۔ بے شک وہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، عوام ان پر اب تنقید کرے گی، کیونکہ وہ کھل کر جو ہے وہ الیکشن پی ٹی آئی سے چوری کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، اور اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو دوستو نشان نہیں ملا، بلکہ ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں، اور اگر وہ الیکشن جیتتے بھی ہیں تو دوبارہ سے ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر دیا جائے گا، توڑا جائے گا، تاکہ تم نون لیگ میں شامل ہو اور حکومت بناؤ۔ اب یہاں پر دوستو اسد کیسر نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جب کل ان کو ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ اسد کیسر، خالد خورشید جو ہیں انہوں نے بھی بڑے اعلانات کر دیے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کی عوام خالد خورشید کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں خالد خورشید کی یہاں پر حکومت تھی اور لوگ خالد خورشید کے ساتھ ہیں کہ وہی ہمارا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس کے دور میں گلگت بلتستان کافی ترقی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ رجیم آئی ہے، فوجی رجیم، انہوں نے عوام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اسد کیسر نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس دفعہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تو ہم اس پورے سسٹم سے ہی نکل جائیں گے، یعنی کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، پنجاب، فیڈرل، سندھ، خیبر پختونخوا، ہر سسٹم سے ہم نکل جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جانے، عوام جانے اور یہ سسٹم جانے، یعنی کہ پھر سڑکوں پر فیصلے ہوں گے۔ اور اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔